السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرا نام ہے ہادیہ اور میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک اور بہت مزے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں، جس میں ہم بنائیں گے انڈوں والا حلوہ۔ عام جو ہم گھر پہ سوجی کا حلوہ بناتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ کہیں زیادہ مزے کا بنتا ہے۔ تو ریسیپی کو فٹافٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمیں چاہیے ہوں گی۔ تو یہاں پہ میں نے لی ہے 1 کپ سوجی، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگی چینی۔ تو سیم کپ سے میں نے میئر کی تھی سوجی اور چینی، لیکن چینی جو ہے وہ ہم نے پورا کپ بھر کے نہیں لینی، اس سے تھوڑی سی 1-2 ٹیبل سپون 1 کپ سے کم رکھنی ہے۔ اور اگر آپ کو بہت زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ 1 کپ پورا بھر کے بھی لے سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی آپ 1-2 ٹیبل سپون جو ہیں وہ اس سے کم رکھیے گا۔ پھر 2 انڈے ہم نے لینے ہیں اور سیم کپ ہم نے میئر کر لینا ہے دودھ کا، اور یہاں پہ میں نے آدھا کپ لیا ہے ڈالڈا گھی، اور باقی میں تقریباً 3-4 ٹیبل سپون جو ہے وہ ڈالوں گی اس کے اندر دیسی گھی۔ اگر آپ چاہیں تو سارا حلوہ جو ہے وہ دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں یا ڈالڈا گھی میں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا یہاں پہ دیسی گھی ڈالنا ہے، اور باقی آدھا کپ جو ہے وہ میں نے گھی لیا ہے دوسرا والا۔ تو ٹوٹل جو گھی ہم نے لینا ہے وہ 1.25 کپ لینا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے ایک بول لے لینا ہے، اس کے اندر ہم نے انڈے، چینی اور دودھ کو جو ہے وہ مکس کر لینا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم انڈے توڑ لیں گے اس کے اندر، اور اس کے بعد اب ہم اس کو 1 سے 1.5 منٹ کے لیے پھینٹ لیں گے تاکہ جو زردی اور سفیدی ہے انڈے کی وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ اور اس کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چینی، جو کہ ہم نے یہاں پہ 1 کپ سے تھوڑی سی کم لی تھی۔ اگر آپ کو بہت زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ پورا 1 کپ بھر کے لے سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ تقریباً 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ 1 کپ سے کم کی تھی، کیونکہ پھر میٹھا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے۔ پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دودھ 1 کپ۔ اب ہم اس کو پھر سے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے تاکہ چینی کے جو دانے ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں، اور دودھ اور جو انڈے ہیں وہ بھی مکس ہو جائیں۔ پھر ہم اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دیں گے ونیلا ایسنس، اور پھر سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ ونیلا ایسنس کا یہ بینیفٹ ہے کہ اس سے انڈوں کی اسمیل نہیں آئے گی حلوے سے۔ تو اب ہم نے فلیم آن کر لینی ہے اور لو فلیم ہم رکھیں گے۔ پھر کوئی کڑھائی یا پھر پتیلا لے لیں گے جس کے اندر ہم نے حلوے کو بنانا ہے، اور سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے آدھا کپ گھی، اور اس کے اوپر میں اب ڈال رہی ہوں دیسی گھی۔ اگر آپ کے پاس دیسی گھی زیادہ کوانٹیٹی میں ہے تو آپ پورا حلوہ دیسی گھی میں بنا سکتے ہیں، اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ اور خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے بس 3 ٹیبل سپون ہی اس کے اندر دیسی گھی ڈالا ہے۔ اب ہم نے ویٹ کرنا ہے جب گھی جو ہے وہ سارا میلٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سوجی۔ اب ہم نے اس کی کرنی ہے بھنائی سوجی کی آئل کے اندر، تو ہم نے کنٹینیوسلی اس طرح سے چمچ ہلاتے جانا ہے، اور اس کی تب تک ہم بھنائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا۔ تو اس طرح سے ہم اس کے اندر ہلکا ہلکا چمچ ہلاتے جائیں گے، اور فلیم جو ہے وہ ہم نے زیادہ ہائی نہیں رکھنی، نہیں تو سوجی جو ہے وہ ایک دم سے نیچے سے جلنا شروع ہو جائے گی، یا تھوڑی تھوڑی سوجی کے اوپر ایک جگہ پہ زیادہ ڈارک کلر آ جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے فلیم جو ہے وہ بھی لو ہی رکھنی ہے، اور اس طرح سے چمچ ہلاتے جانا ہے۔ اور یہ اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی الائچی۔ الائچی جو ہے وہ آپ نے سٹارٹ میں ہی ڈال دینی ہے، جب ہم گھی کو میلٹ کر رہے تھے اس ٹائم پہ آپ اس گھی کے اندر ڈال دیں۔ میں جو ہے وہ پہلے ڈالنا بھول گئی تھی، اس لیے میں نے اس ٹائم پہ بھی ڈالی ہے۔ اور یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی دیر کے لیے اس کی بھنائی کی ہے تو اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے، اور آئل جو ہے وہ بھی اس سے الگ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے کلر بھی صحیح سے نظر نہیں آ رہا کیمرے میں، لیکن اس کا کلر جو ہے وہ کافی حد تک براؤن ہو چکا تھا۔ اب یہ تقریباً سوجی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے۔ اب ہم نے زیادہ نہیں اس کو بھوننا، نہیں تو بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا کلر۔ تو اب میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتی ہوں کہ اس کا آئل یہ دیکھیں، اس طرح سے جب آئل اس سے سیپریٹ ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا، تو سمجھ لیں کہ آپ کی سوجی کی جو بھنائی ہے وہ ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو ویسے سمجھ نہیں آ رہا کہ سوجی کا کتنا کلر کرنا ہے، تو یہ جب آئل اس سے سیپریٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے سوجی ہماری ڈن ہے۔ اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے دودھ، اور انڈے والا جو مکسچر تھا وہ اس کے اندر سارا ڈال دیں گے، اور اب پھر سے ہم نے اس کی بھنائی کر لینی ہے۔ فلیم اس ٹائم پہ آپ تھوڑی سی تیز کر سکتے ہیں، پہلے ہم نے بالکل لو رکھی ہوئی تھی، اب تھوڑی سی آپ اس سے تیز کر لیں، اور اب ہم نے اس طرح اس کے اندر چمچ پھر سے ہلاتے جانا ہے۔ آپ دیکھیں گے جیسے جیسے ہم اس کی بھنائی کرتے جائیں گے یہ آہستہ آہستہ گاڑھا ہوتا جائے گا، اور دودھ جو ہے وہ بھی خشک ہو جائے گا سارا۔ تو یہ دیکھیں سائڈز جو ہیں وہ ہم اس طرح سے صاف کرتے جائیں گے، اور یہ دیکھیں اچھا خاصا اس ٹائم پہ گاڑھا ہو گیا ہے۔ چمچ جو ہے وہ بھی آپ کو فیل ہوگا ہلاتے ہوئے کہ وہ ہیوی ہو گیا ہے، تو یہ بھی تھوڑا تھوڑا نرم ہے۔ ہم نے اس کو بالکل ڈرائی کر لینا ہے، ابھی اور بھنائی کریں گے۔ ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ڈرائی فروٹس۔ ڈرائی فروٹس آپ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے جو آپ چاہیں وہ ڈال لیں۔ میں نے اس کے اندر بادام، پستہ اور تھوڑا سا ناریل ڈالا تھا۔
یہ دیکھیں اب یہ اس کی ہم نے پھر سے بھنائی کرتے جانا ہے. یہ اب اچھا خاصا تھک ہو گیا ہے. تو یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتی ہوں. اور یہ اس ٹائم پہ ہمارا حلوہ جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے. اس ٹائم پہ آپ اس کو کھا کے بھی چیک کر سکتے ہیں. سوجی جو ہے وہ ایک دھیان رکھنا ہے کہ سوجی کچی کچی نہ لگے. جب آپ کھائیں تو اس کا کچا کچا ٹیسٹ نہیں آنا چاہیے. تو یہ میں نے آپ کو اس کی فائنل دکھا دی ہے کنڈیشن. اس طرح سے ہونا چاہیے. اور یہ ہمارا مزیدار سا انڈوں والا حلوہ بن کر تیار ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. بہت بیسک سے انگریڈینٹس ہم نے اس کے اندر یوز کیے ہیں لیکن یہ بہت مزے کا بنتا ہے. تو اگر آج کی میری آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.